ہاں بھائی، دعا سے پہلے توجہ فرما لیں. دعا سے پہلے ہم کچھ عرصہ پہلے 10-12 سال پہلے مجلس ذکر کرا دیا کرتے تھے. تو اب کچھ احباب کی خواہش ہے کہ بھلے پوری مجلس ذکر نہ ہو تو تھوڑا سا ذکر ہو جائے. تو انشاءاللہ ابھی پہلے تھوڑا سا ذکر لا الہ الا اللہ کا کرا دیں گے. تو میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے. آواز تو آتی ہی رہے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اسپیکر کھلا ہوا ہے، آواز آتی رہے گی. لا الہ الا اللہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد پورا کلمہ پہلے پڑھوں گا، پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے پھر اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ 3 دفعہ یوں کہہ کے پھر اللہ 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 اس کا ذکر کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کر لیں. قبلے کی طرف سب حضرات منہ کر لیں. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مستورات سے بھی درخواست ہے تو وہ بھی یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ کر لیں. تو آواز زیادہ اونچی نہ رکھیں، آواز ہلکی رکھیں مستورات، اور لائٹ بند کر لیں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دعا سے پہلے ایک بات اچھے سے سمجھ لیں، ذکر تو اصل اکیلے بیٹھ کے انفرادی ہی کرنا چاہیے، یہی حکم ہے۔ ویسے اکٹھے بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اس ذکر میں اپنا اپنا ذکر ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، یہ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ کبھی ہم لوگ مٹھائی کی دکان پر جاتے ہیں نا، تو وہ الگ سے کوئی اسپیشل مٹھائی ہمیں چیک کراتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھا کے چیک کریں۔ ہم جب چیک کرتے ہیں، ہمیں پسند آتی ہے، ہم لے لیتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کرانا تاکہ ان کو اچھی لگے اور لے لیں۔ تو اسی طرح یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، یہ جو ابھی ہوا ہے، یہ اس لیے تاکہ ہمیں ذکر کی لذت حاصل ہو، اور ہم جیسے ابھی یہاں بیٹھ کے ذکر کیے ہیں تو ہم انفرادی بھی، اکیلے بھی، تنہائی میں بھی اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے لگ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ پاک اپنے ذکر کی لذت اور حلاوت ہم سب کو نصیب فرما دیں، اور پھر ہم کثرت سے
انفرادی بھی اور ویسے بھی ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم ولا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا غیاث المستغیثین اللہم انا نسألک ایمانا کاملا یقینا صادقا رزقا واسعا حلالا طیبا قلبا خاشعا لسانا ذاکرا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللہم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللہم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير
اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک جتنے بھی اعمال ہوئے، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، یا اللہ پاک تمام کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ تمام کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، ہم سب کی تلاوت کو، ہم سب کے ذکر اذکار کو، صدقہ اور خیرات کو، اعتکاف کو اور دیگر جتنے بھی اعمال ہوئے، یا اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ان مبارک اعمال کی خیر و برکتیں ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک رمضان المبارک کی جو قدردانی ہونی چاہیے تھی ہم سے نہ ہو سکی، ہماری کمزوریاں اور نالائکیاں رہیں، اے اللہ ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ آخری مبارک طاقرات ہے اور اس کے چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس مبارک رات کی کما حقہ خیر و برکات ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس رات کی خیر و برکتیں کما حقہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک یہ لیلۃ القدر کی آخری طاق رات ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس رات میں جتنے بھی اعمال ہوئے آپ ہی کے کرم اور آپ ہی کی توفیق سے ہوئے، اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آج کی اس مبارک رات میں جتنے بھی لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم سب کو، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، پوری امت کو شامل فرما دیجیے۔ پوری امت کی مغفرت کے، ہدایت کے، نجات اور عافیت کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہمارا حشر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی والہانہ محبت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیجیے۔ نیکی کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ نیکی کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دیجیے۔
اے اللہ ہم سب کے اعتکاف کو، دیگر تمام اعمال کو قبول فرما دیجیے۔ گھروں میں ہماری مستورات کی محنتوں کو، کاوشوں کو، خدمات کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دی، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں دعا کے لیے فرمایا، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دی، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے اولادوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جن کی صرف بیٹیاں ہیں اولاد نرینہ نہیں ہیں انہیں اپنی جناب سے اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مزید اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں اپنی رحمت سے مزید اولاد نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جن بچیوں کے رشتے طے ہو چکے اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ انہیں جلد پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں اور آپس میں میاں بیوی میں یا باقی افراد میں یا اللہ پاک آپس میں رنجشیں ہیں ان کی رنجشوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ ان بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد فرما دیجیے، چین سکون آرام نصیب فرما دیجیے، آپس کی رنجشوں کو ناراضگیوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی علماء صلحاء مجاہدین مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بچے بچیاں لاپتہ ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں بازیاب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر ہمارا بچہ دانیال جو ایک عرصہ دراز سے لاپتہ ہے اے اللہ وہ جہاں ہے جن ہاتھوں میں ہے آپ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں اے اللہ اپنے کرم سے انہیں بازیاب فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں بازیاب فرما دیجیے، اے اللہ انہیں بازیاب فرما دیجیے، ان کی اور ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آپ سے بڑھ کر کس کی طاقت ہو سکتی ہے؟ آپ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ جن طاقت کے ہاتھوں میں ہے اے اللہ ان ساری طاقتوں کو نیست و نابود فرما کر اور ان ہاتھوں کو توڑ کر یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو بازیاب فرما دیجیے۔ اے اللہ بازیاب فرما دیجیے اس بچے کی، اس کی والدہ کی، والد کی اور پورے گھرانے کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما دیجیے، اے اللہ مدد فرما دیجیے، اے اللہ مدد فرما دیجیے، اپنے غیبی نظام سے ایسی صورتحال پیدا فرما دیجیے کہ آسانیاں ہو جائیں یا اللہ پاک، آسانیاں ہو جائیں یا اللہ پاک۔ اور جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے فرمایا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے، پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے، مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہرور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرما دیجیے، ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک بیت المقدس کو آزاد فرما دیجیے، اے اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دیجیے، وہاں کے مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، ہندوستان کشمیر کے مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، اس ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیجیے، اسلام کی مضبوط قوت اور طاقت بنا دیجیے۔ اے اللہ دینی مدارس کی، مساجد کی، علماء حقہ کی، سب کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت فرما دیجیے، جملہ ضروریات کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت مبارک کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور خاصی حد تک کامیابی ہو گئی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں نیک مقاصد میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے، اے اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے، جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اور جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے فرمایا
یا لکھا یا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی دلی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، مرادوں کو، حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے چہروں پر شرعی اور صحیح داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو یا اللہ پاک پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، صحیح حجاب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیجیے، سچا پکا مسلمان بنا دیجیے۔ اے اللہ سچا پکا مسلمان بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک اس پورے مجمع کو اپنے گھروں میں مجالس درود شریف کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس پورے کے پورے مجمع کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنے گھروں میں مجالس درود شریف کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک پھر اس مبارک مجلس کے اہتمام پر، گھروں میں اس کے انعقاد پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں اور رب کریم کے طرف سے ان انوارات اور خیر و برکتیں مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہر گھر کو وہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر گھر کو وہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر گھر کو وہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا بھر میں گھروں میں مساجد درود شریف کے قیام کے لیے اور مجالس ذکر کے قیام کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب آپ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں، آپ کی کسی نعمت سے بھی مستغنی نہیں ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب پر اپنے انعامات کو عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں اپنی مہربانی سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مقروض ہیں اپنی مہربانی سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے اور جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک خاص طور پر وہ لوگ جو کرائے کا گھر پر ہیں اور اپنا گھر نہیں ہے، انہیں اپنی جناب سے بہترین عمدہ کشادہ گھر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں اپنی جناب سے عمدہ کشادہ گھر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کی دینی رونقوں کو دوبالا فرما دیجیے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہمیشہ یا اللہ پاک اس مسجد کو ہر آنے والے دن اور زیادہ ترقیات نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کے جتنے بھی یہاں مبارک سلسلے ہیں انہیں خوب ترقیات نصیب فرما دیجیے، جاری و ساری فرما دیجیے، نظر بد سے حفاظت فرما دیجیے۔ شروع دن سے آج تک جتنے بھی لوگوں نے یا اللہ پاک ہماری اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں اور خدمت میں حصہ لیا، مدرسۃ البنات حفظ کے مدرسے کے ساتھ، سب کو مال جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ جتنے بھی ہمارے نمازی اہل علاقہ، اہل محلہ، مرد عورتیں یا اللہ پاک اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ تاج صاحب کی 2 بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اور جتنے بھی لوگ جہاں جہاں پریشان ہیں، بیمار ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ جو کورونا کی وبا ہے اس وبا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان مبارک راتوں میں وہ تمام دعائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، اولیاء اکرام نے آپ سے اپنے لیے، امت کے لیے، بچے اور بچیوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے مانگی، وہ ساری کی ساری دعائیں ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ اپنے کرم سے ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ جن سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں دین کی اشاعت کے لیے اور دین کے پھیلنے کے لیے، دنیا بھر میں ہدایت کے پھیلنے کے لیے، خیروں کے پھیلنے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کی کامل درجے کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک دین کی، دینداروں کی، علماء صلحاء کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے،
جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔